کے اندر مختلف سیرت کے حوالے سے ان کی باتیں سنی ہوں گی، حضرت علی ایسے بہادر تھے، حضرت علی فلاں فلاں پورا سنا ہوگا، لیکن جو آقا نے خصوصیت بیان فرمائی وہ بیان فرمانا چاہتا ہوں۔ فرمایا صحابہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور عجیب عجیب ان کے فیصلے تھے۔ مثلا ان کا ایک فیصلہ ایسے تھا، ایک شخص نے دوسرے شخص کو 1000 درہم دیے، 1000 درہم دینے کے بعد کہا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ 1000 درہم سنبھال کر رکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم چاہو وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ اس شخص کا انتقال ہوا، وہ 1000 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرے دوست نے مجھے کہا تھا یہ 1000 روپے تمہارے پاس امانت ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو 1000 میں سے جو تم چاہو میرے بچوں کو دے دینا اور باقی وہ اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ شخص کہنے لگا 900 دراہم میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور 100 درہم اس کے بچوں کو دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تو انتہائی ناانصافی کی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا زیادہ رقم اس کے بچوں کو دیتے، کم اپنے پاس رکھتے۔ وہ کہنے لگا نہیں، اس نے مجھے اختیار دیا تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے حضرت علی نے فیصلہ کیسے فرمایا۔ کہا تمہارے دوست نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میرے دوست نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا جو تم چاہو وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کتنا چاہتے ہو؟ کہا میں 900 درہم چاہتا ہوں۔ کہا اس نے یہی تو کہا تھا جو تم چاہو وہ میرے بچوں کو دے دینا، تم 900 چاہتے ہو وہ اس کے بچوں کو دے دو اور 100 اپنے پاس رکھو۔ یعنی انتہائی عجیب ایک انہوں نے عجیب فیصلہ کیا۔ 3 آدمی وہ تجارت کر کے آئے، یہ اصل میں علمی باتیں آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے۔ 3 آدمی نے شراکت میں تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد 17 اونٹ ان کے منافع میں آئے۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اونٹ ہمیں تقسیم نہ کرنا پڑے، کاٹنا نہ پڑے، پورا پورا اونٹ ملے۔ اور ایک شخص کہنے لگا منافع میں میرا آدھا حصہ ہے، دوسرا شخص کہنے لگا منافع میں میرا 1/3 حصہ ہے، تیسرا شخص کہنے لگا منافع میں میرا 9واں حصہ ہے۔ اب اونٹ ہے 17، جو شخص کہتا ہے میرا آدھا حصہ ہے، 17 کو آدھا کرو 8.5 اونٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میرا 1/3 حصہ ہے تو 1/3 اگر کرے 18 پورا تقسیم ہوتا ہے، 6 یا 18، لیکن اس کا 3 سے کم کاٹنا پڑتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میرا 9واں حصہ ہے، اب 9 دونی 18، اونٹ ہے 17، وہ دوسرا کاٹنا پڑتا ہے۔ تینوں پریشان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت ایسا فیصلہ کرے ہمیں پورا پورا منافع بھی مل جائے اور یہ اونٹ کاٹنا نہ پڑے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 17 کے 17 اونٹ قطار میں کھڑے کرو اور بیت المال سے ایک 18واں اونٹ لے کر آؤ۔ چنانچہ بیت المال سے 18واں اونٹ ان 17 اونٹوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب گنتی کتنی ہو گئی؟ 18۔ تو جس کا آدھا حصہ تھا اس سے کہنے لگے تمہارا کتنا تھا؟ کہا یہ آدھا حصہ، 18 کا آدھا 9 حصہ بنتا ہے۔ کہا 9 اونٹ تم لے کر چلے جاؤ، باقی 9 اونٹ باقی بچ گئے۔ فرمایا جس کا 1/3 حصہ تھا، تمہارا 1/3 حصہ تھا، 18 کا 1/3 کرو تو 6 × 18، 6 اونٹ بنتے ہیں۔ کہا 6 اونٹ تم لے لو، 9 × 6 15 اونٹ ہو گئے۔ اور جس کا 9واں حصہ تھا اس سے کہا تمہارا 9واں حصہ ہے، 18 کو 9 پر تقسیم کرو 2 اونٹ بنتے ہیں۔ کہا 17 کے 15 کے بعد 2 اونٹ 17 تم لے لو، وہ پورے کے پورے تقسیم کر دیے، بیت المال کو اونٹ واپس کر دیا۔ یعنی ایک اضافی عدد، ایک آپ جتنے بھی ہیں یہ حساب ریاضی دان تھے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی ریاضی کا ہمیں ایک ایسا عدد بتائیے جس کو سب عدد تقسیم کرتے ہیں، 2 سے لے کر 9 تک سارے اس کو تقسیم کرتے ہو، ایسا عدد بتائیں۔ اگر ہم کیلکولیٹر نکالیں گے، ضربے لگائیں گے، پورا دن گزر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کہنے لگا 7۔ کہا مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کہنے لگا 30۔ کہا 7 کو 30 میں ضرب دو 210 ہوتا ہے۔ پھر کہا سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہا 12۔ کہا 210 کو 12 میں ضرب دو 2520 عدد بنتا ہے۔ کہا یہ عدد ایسا ہے 2 سے لے کر 9 تک سارے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ۔ اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں، فرمایا
کہ یاتی من بعدی قوم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی